آج شام اس آڈیو کو پیش کرنے سے پہلے میں خداوند کے بابرکت جلالی مقدس عظیم نام میں پولس رسول کی بہت خوبصورت آیت جو اس نے صلیب کے حوالے سے کہی ہے غلطیوں 6 باب میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس آڈیو کو شروع کروں گی، جہاں پولس رسول نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ عزیزو، بائبل مقدس کا سب سے اہم ٹروتھ اور مرکز خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ کلام مقدس کی پہلی کتاب کو کھولتے ہی ہم عورت کی نسل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو سرپنٹ کے سر کو کچلے گا۔ یہ سب سے پہلا نبوتی بیان یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں ہے۔ آج شام میں آپ کے ساتھ صلیب اٹھا کر یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا شیئر کروں گی۔ اس کے بعد ہم کلام مقدس پیدائش کی کتاب کے بعد جب توریت اور یہودیوں کی تاریخ میں فسح کے برے کی قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں جو خیمہ اجتماع اور ہیکل میں گزرانی جاتی تھی، اور جہاں فسح کے برے کا خون بہایا جاتا تھا، یہ سب عکس تھا یسوع مسیح کی مصلوبیت کا۔ اسی طرح بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ میں جہاں ہم خداوند کا جلال آسمان پر دیکھتے ہیں، جہاں پر چاروں جاندار دن اور رات بغیر آرام کیے ہوئے اسے قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق تو جو ہے، تھا اور آنے والا کہہ کر پکارتے ہیں، جہاں پر تخت کے سامنے 24 بزرگ جو تخت پر بیٹھا ہے اسے سجدہ کرتے ہیں اور اپنے تاج اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے رکھ دیتے ہیں کہ تو ہی تمجید اور حمد اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب چیزیں پیدا کی، تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ ہم مکاشفہ 5 باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ تخت کے چاروں طرف جہاں جاندار ہیں، 4 جاندار ہیں اور ان کے 24 بزرگ موجود ہیں، ان کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ انہوں نے کھڑا دیکھا جو یہودا کے قبیلے کا ببر خداوند یسوع مسیح ہیں۔ پولس رسول نے بھی جب وہ منادی کرنتھیس کی کلیسیا میں کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ چاروں اناجیل میں جس چیز کو متی، مقدس، مرکز، لوکا اور یوحنا نے جو سب سے زیادہ چیز بیان کی ہے، پیش کی ہے، وہ صلیب ہی ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب نے ہمیں خدا کی حکمت، قدرت، اطمینان، امید، خوشی، شادمانی اور تسلی ملتی ہے، اور جتنا زیادہ ہم صلیب کو اپنی نظروں اور مائنڈ میں رکھیں گے اتنا ہی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم گناہ گار ہیں، جس کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے جلال کا بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر ہمیں مفت راس باز ٹھہرانے کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اتر آیا اور رضاکارانہ طور پر صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آ کر ہی عزیزو ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں، اور ہم نے پایا ہے۔
جو دائمی اور اب تک رہنے والی چیزیں ہیں۔ باقی جو کچھ دنیا میں ہے سب ہیچ اور بیکار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اور اگر کوئی آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم عارضی چیزوں پر دل نہ لگائیں جو سب جلنے والی ہیں، بلکہ اپنی صلیب اٹھا کر یسوع مسیح کے پیچھے چلیں۔ عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خودی، ہماری انا، دنیا اور دنیا کی 10,000 لبھانے والی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو نمبر 1 اپنی خودی کا انکار کرے، نمبر 2 اپنی صلیب اٹھائے، نمبر 3 میرے پیچھے پیچھے چلے۔ شاید اکثر مسیحوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خودی کا انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں پسند ہیں ہم ان کو خیر باد کہیں، جبکہ خودی کا انکار کرنے سے مراد اپنی انا، سیلف کو اپنے اندر سے، جس میں گھمنڈ ہے، شیخی ہے، اپنی لیاقت ہے، اپنے پیسوں پر فخر ہے، اپنے مال و دولت پر بھروسہ ہے، اپنی راس بازی جو گندے لباس کی مانند ہے، ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے خالی کرنا ہے۔ صرف چند چیزوں سے نہیں بلکہ مکمل طور پر، مثلا دنیا اور دنیا کی تمام لبھانے والی چیزوں سے، یعنی دنیا کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے کنارہ کرنا ہے۔ اس ٹیکسٹ سے مراد اپنی پرانی انسانیت کی عقل کو، جو صرف خود غرضی پر مبنی، اپنے ذاتی مفاد، حقوق اور اپنی خوشی، اپنے آرام کی بات کرتی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا ہے اور اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنا ہے، یعنی لیونگ سیکریفائس خداوند مجھ سے اور آپ سے مانگتا ہے۔ عزیزو، خدا کو میں اور خودی سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں 14 باب کی 12 سے 14 آیت کو اگر دیکھیں، جہاں پر شیطان نے بھی ان دو آیتوں میں 5 مرتبہ لفظ میں کا استعمال کیا ہے، اور پھر ہم اس کا انجام دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پس کرنے والے، تو کیوں کر اس پر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اعتراف جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور پھر ہم سب اس کے انجام کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ زمین پر پٹکا گیا۔ خدا کو خاکساری، ہیوملٹی اور فروتنی بہت پسند ہے۔ چاروں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے۔ اپنی صلیب اٹھا کر چلنا ایک مسیحی کے لیے بہت ہی سنجیدہ اقرار ہے، کنفیشن ہے، انڈرٹیکنگ ہے۔ اپنی صلیب اٹھانا محض ایک ایکٹ آف فیتھ نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ کی مسیحی زندگی ہے، آپ کو اپنی زندگی کے شروع سے آخری سانس تک اپنے بدن کی قربانی دینی ہے، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔
عزیزوں، مکمل طور پر اپنی روح، جان اور بدن کو خداون کی حضوری میں سرنڈر کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، تاکہ خداون ہمیں اپنی برکات سے، اپنے کلام سے بھر دے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے لیے بھی یہی پسند کیا کہ جب وہ صلیب پر اسے کچلے اور غمگین کرے، اور بیٹے نے اپنی صلیب اٹھا کر باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ خدا کے تخت تک پہنچنے اور تاج حاصل کرنے کے لیے واحد راستہ صلیب ہے۔ راہ اور حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہیں، اور کوئی ان کے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہمارے لیے یسوع مسیح کی صلیب پر عظیم قربانی، ایمان کے وسیلے، اسی وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی جب ہم اپنی زندگی سے گناہ کو کینسل کریں گے۔ آج اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کو، گناہ گاروں کو ویسے ہی سلامتی سلامتی کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کلام کی روح سے شریروں کے لیے سلامتی نہیں ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جینا کلام مقدس کا حکم ہے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ مقدس متی 16 باب کی 21 سے 25 آیت تک لگانا چاہوں گی، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے کہ اسی وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس یسوع کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آئے گا۔ پطرس نے اس وقت دنیا کی پالیسی اپنائی اور خداوند پر ترس کھانے لگا۔ پطرس نے اس وقت سیلف سیکنگ کا فلسفہ جو اکثر دنیا اپناتی ہے اپنایا۔ یسوع مسیح نے اس وقت پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے پاس سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو نے خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھا۔ آج ہم بھی خدا سے زیادہ انسانوں کو خوش کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی جھوٹی تعریف کے ذریعے ہمیں غور سے دیکھنا ہے۔ یہ جھوٹی تعریف جو ہے، یہ ریاکاری میں، ہپوکریسی میں آتا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس گناہ سے، جھوٹی باتوں سے خدا کو نفرت ہے، کراہیت ہے۔ غور سے یسوع مسیح کے الفاظ سنیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس کو میں بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گی، اس لیے کہ یہی آج کی ہماری ٹیکسٹ کی آیت ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یروشلم میں میرے لیے صلیب تیار ہے، اور میں صلیب اٹھانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی میرے پیچھے آئے، مجھے فالو کرے، تو اس کے لیے بھی صلیب ہے۔ آج عزیزوں، مسیحوں کی اکثریت دو مالکوں کی خدمت کرتے ہوئے کشادہ راستہ پر گامزن ہے، جو ہلاکت کا راستہ ہے۔ مسیح یسوع نے ایسے ریاکاروں کے لیے کہا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم خدا کے حکم کو ترک کر کے
आदमियों की रिवायात को, ट्रेडिशंस को कायम करते हैं। मसीही रिलीजियस ओकेजन्स पर भी हम अक्सर इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। दो मालिकों में यानी दुनिया और खुदा की खिदमत करने वाले खुदा की पहचान का अजीज़ो दावा करते हैं कि वो खुदा को पहचानते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं हैं। इसी तरह लूका 14 बाब की 27 आयत में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जितने कहते हैं कि वो मसीही के फॉलोवर हैं यानी मसीही हैं, उन सब के लिए सलीब उठाना लाजिम है। मसीही का तो मतलब ही फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट है। इस टेक्स्ट में जो आपके सामने पढ़ा गया में अक्सर मसीही अपनी सलीब उठाकर चलने को किसी भी मुसीबत या ट्रायल या जो चीज़ें भी उनके पीस को डिस्टर्ब करती हैं कहते हैं ये मेरी सलीब है। कुछ लोग चंद चीज़ों से परहेज़ करके अपनी जिस्मानी आदत को तर्क करके कहते हैं ये उनकी सलीब है, जबकि नए अहदनामा में ये इस महफूम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। कलाम मुक़द्दस में सलीब को प्लूरल यानी जमा के तौर पर नहीं बताया गया है, ना इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर अ क्रॉस, बल्कि दी क्रॉस कहा गया है। इस टेक्स्ट में जो आपके सामने मैंने अभी पढ़ा है, क्रॉस वर्ब के साथ लिंक्ड है, यानी क्रॉस हमारे ऊपर रखी नहीं गई है बल्कि उसे उठाने के लिए कहा गया है। और महीनों के बाद नहीं, सालों के बाद नहीं, बल्कि कलाम में लिखा हुआ है हर रोज़। सलीब हकीकी मानों में यीशु मसीह की अज़ियत, कुचले जाने और जान देने तक की रियलिटीज़ का नाम है। कलाम की रूह से सलीब के हकीकी माने क्या हैं? जब आप सलीब उठाकर चलेंगे तो दुनिया वाले आपसे अदावत भी रखेंगे। दुनिया वालों ने यीशु मसीह से भी अदावत रखी और बिल आखिर उसे मसलूबियत तक ले गए। मुक़द्दस यूहन्ना 15 बाब में 7 मरतबा यीशु मसीह ने कहा, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। चूँकि हम दुनिया में से निकल आए हैं, खुदा ने हमें दुनिया में से चुनकर अलग किया है और हम यीशु मसीह के शागिर्द बन गए हैं, लिहाजा हमें अपने मालिक की ज़िंदगी को अपना नमूना बनाना है। यीशु मसीह ने बाप की फरमाबरदारी में मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। पौलुस रसूल ने कहा, हम हर वक्त यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी बदन में ज़ाहिर हो। अजीज़ो, शागिर्द बनने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। खुदा से ज़ाती रिश्ता कायम हो जाने के बाद फिर हमें अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और सारी मोहब्बत से खुदा से मोहब्बत रखनी है। फिर हमें दुनिया और अजीज़ों की खुशी को नहीं, बल्कि अपने खुदावंद की खुशनुदी को अव्वल दर्जा देकर उसके सारे हुक्मों पर अमल करना है। जब हम अपने खुदावंद की मर्ज़ी को मुक़द्दम दर्जा देंगे तो दुनिया वाले हमें पागल और दीवाना कहेंगे, इसलिए कि शायद उनकी नज़र में ये बेवकूफ़ी है। मैं चंद हवालों से इसकी वजाहत करना चाहूँगी कि यीशु मसीह के पीछे चलने में हमें क्या कीमत अदा करनी होगी और उसमें हमें दुनिया की आसाइशों, दिल को लुभाने वाली चीज़ों को मुकम्मल तौर पर खैर बात कहना होगा। मुक़द्दस लूका 9 बाब की 57 से 62 वर्स को आप लोग ज़रूर पढ़ें और उस पर गौर करना इस ऑडियो को सुनने के बाद, क्योंकि यही वो हवाले हैं जहाँ पर हम सीखते हैं।
ان آیات میں یسوع مسیح جب راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی شخص نے اسے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اسے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر ہمیں ذاتی خواہشات کو، آرام کو، آسائشوں کو نہیں بلکہ خداوند کے کام اور خدمت کو اول درجہ دینا ہوگا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، پھر ہم نے ٹاپ پرائیورٹی اپنے خداوند کو دینی ہے، کیونکہ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہمیں پہلے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے خداوند کا حکم جب اسے کہا گیا کہ اپنے مردوں کو مردے دفن کرنے دو، حکم مانا یا نہیں۔ اگر اس نے مانا تو یقیناً اس کے عزیزوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ عزیزوں، ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کریں جو انہوں نے لوکا 14 باب کی 26 آیت میں کہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں، بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان تک سے دشمنی نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہ کاسٹ ہے۔ ہمیں شاگرد بننے کے لیے ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شخص نے بھی کہا خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا مگر پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوں۔ خداوند نے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ خدا جب ہمیں گناہ بھری دنیا سے الگ کرتا ہے، ہمیں اپنے لیے وہ چنتا ہے، تو پھر ہمیں گناہ کی زندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہے وہ، تو ہمیں لوط کی بیوی کی طرح پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ ہم پیدائش 12 باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اپنے باپ کے گھر سے نکل جا، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے خداوند سے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے یہ کر لینے دے پھر اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں جاؤں گا، بلکہ اس نے خود خداوند کا حکم مانا اور ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ خدا نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم خدا کے مقصد کو پورا کریں جس طرح بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اسی طرح ہم مقدس متی 19 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا آئے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اسے صلیب پیش کی اور کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اب جا اور اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بہت مالدار تھا۔ عزیزو، دنیا اور دنیا کی چیزیں سب عارضی ہیں اور ہم ان عارضی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جبکہ خداوند ہمیں ابدی چیزیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی عارضی چیزیں سب مٹنے والی ہیں، لیکن جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ کیونکہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہمارے پاس ہے، ہمارا پیسہ، ہماری املاک، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ایک پھونک اگر خداوند اس پر مارے تو سب کچھ ختم۔ سلیمان بادشاہ کے پاس بھی دنیا کا سب کچھ تھا، مگر اس نے وائس 2:17 میں کہا بس میں زندگی سے بیزار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے۔
جو زندگی بھی خداوند کی محبت کا عزیز و مزہ ایک دفعہ چکھ لیتی ہے، وہ پولس رسول کی طرح یہی کہتی ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو خداوند یہی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ چلے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ صرف ابھی تک چرچ ممبر ہی رہنا چاہتے ہیں یا یسوع مسیح کے شاگرد بن کر اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی باپ کی فرمانبرداری میں صلیب کو رضاکارانہ طور پر خوشی سے اٹھایا۔ اسی طرح ہمیں بھی فرمانبرداری کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کو کہ اگر ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں تو خوشی سے پاک روح کی معموری اور حضوری میں اپنی صلیب کو اٹھا کر تنگ دروازے سے جو سکڑا راستہ ہے اس پر چلنا ہے، جس پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کو جو راستہ پہنچاتا ہے وہ تنگ دروازہ ہی ہے۔ کشادہ راستہ جو ہلاکت کا راستہ، اس پر چلنے والے بہت ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ ایگزامن اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ تنگ دروازے سے کنگڈم تک پہنچ رہے ہیں یا کشادہ راستہ، کیونکہ کشادہ راستہ آپ کو آسمان کی بادشاہی تک نہیں پہنچائے گا۔ یوحنا 10 باب کی 17 آیت کے مطابق یسوع مسیح نے کہا، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے بھی باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اس کو آپ عبرانیوں 7 باب کی 8 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے فرمانبرداری کا آخری ڈیمانڈ تھا جو یسوع مسیح نے قبول کیا۔ ہمارے گناہوں کا کڑوا پیالہ باپ کی مرضی کو پورا کر کے پیا۔ عزیزو، خدا کا بیٹا جو خود خدا ہے اس نے آپ کو بالکل خالی کر دیا۔ فلپیوں 2 باب کی 5 سے 8 آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور یاد رہے عزیزو، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ خوشخبری کا کلام ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یسوع مسیح کی صلیب اس وقت ہر مسیحی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ہم سب کی چرچز میں بھی منادی کا مرکز جو ہے وہ خوشخبری کا کلام ہی ہونا چاہیے اور صلیب۔ مسیحت اور صلیب کو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ہماری پاکیزگی، فرمانبرداری، سرنڈرڈ لائف مکمل طور پر خدا کے ڈسپوزل پر ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح کی صلیب ہم سے جان دینے تک وفاداری کا تقاضا کرتی ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب دکھوں، قربانی، روحوں کا بوجھ،
دوسروں کی بھلائی اور بے لوث خدمت کا نام ہے۔ متی 16:25 کے مطابق کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اس کا مطلب عزیزو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیلف سینٹرڈ زندگی گزار رہا ہے اور صلیب کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اس نے ابھی اقرار نہیں کیا اور گناہوں کے اعتبار سے وہ مرا نہیں، بلکہ ابھی تک اپنے گناہوں ہی میں زندگی گزارے، یعنی اپنی ذاتی مفاد جس میں اپنے ہی آرام، اپنے فائدے، دنیا کی خواہشات، نشہ بازی، گناہ سے بھری ہوئی زندگی گزارے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، مثلا ناچ، رنگ، شہوت پرستی، جھگڑے، حسد، مادہ پرستی، غلط مین سے پیسہ حاصل کرنا، خود غرضی، زر دوستی، شیخی بازی، گھمنڈ، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنا، جس زندگی میں صرف میں ہے، ایسے کام کرنے والوں کی زندگی جہاں تک ابدیت کا تعلق ہے، ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ہے، عزیزو یہ سب کام کلام مقدس کے مطابق جل جائیں گے، جلنے والے ہیں۔ جن زندگیوں نے بھی ابھی تک تاریکی کے کاموں کو ترک نہیں کیا، ان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو یسوع مسیح میں محفوظ کر لیں۔ لیکن اس کے برعکس جو زندگی یسوع مسیح کے پیچھے اپنی صلیب اٹھا کر چلتی ہے، کرائسٹ سینٹرڈ ہے، زندگی گزار رہی ہے، اس کا سارا دھیان اور دل ہمیشہ کی زندگی یعنی عالم بالا کی چیزوں کی طرف رہے گا، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ وہ کبھی بھی ذاتی نفع نہیں بلکہ ایمانداری، پاکیزگی اور راست بازی کی زندگی گزارے گی۔ عزیزو، ہم سب کو اپنی کالنگ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاک بلاوے سے بلائے گئے ہیں۔ وہ زندگی جو کرائسٹ سینٹرڈ ہے وہ دنیا سے دوستی نہیں رکھے گی، بلکہ اس کی دوستی خدا کے ساتھ ہوگی، کیونکہ دنیا کی دوستی خدا سے دشمنی ہے۔ کرائسٹ سینٹرڈ زندگی روحوں کا بوجھ رکھتی ہے کہ وہ اپنی برکتوں میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرے۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ عزیزوں ہم جئیں گے بھی، اور جو ابھی تک مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہوا ہے اس کے لیے اپنی زندگی پر اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا 20:21 میں اپنے شاگردوں سے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ یسوع مسیح کس لیے بھیجے گئے تھے؟ تاکہ اپنے باپ کو جلال دیں اور خدا کے فضل اور محبت کو دنیا پر ظاہر کرے۔ یروشلم جائے، ان زندگیوں پر ترس اور رحم کرے جو تاریکی میں ہیں۔ یسوع مسیح دنیا میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلہ فدیہ میں دینے کے لیے آئے۔ یسوع مسیح کی زندگی سیلف سیکریفائس زندگی تھی۔ یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خرید کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے مشن کو اپنے اوپر صلیب کی مہر لگا کر دنیا کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے لیے چنا ہوا وسیلہ بنے۔ کیا ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو؟ ارشاد اعظم گریٹ کمیشن میں مجھے اور آپ کو خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم شاگرد بنائیں اور ان کو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیں۔ عزیزو، کیا ہم پہلے خود شاگرد بن چکے ہیں تاکہ پھر دوسروں کو یسوع مسیح کا شاگرد بنائیں؟ خداوند ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہر روز وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہماری کارکردگی کو دیکھ رہا ہے۔ یادگار کا دفتر لکھا جا رہا ہے کہ کون سی زندگی خداوند کے لیے کیا کام کر رہی ہے، کیونکہ اب وہ بہت جلد آ کر اپنی جلالی کلیسیا کو جو اس کا انتظار کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے انہیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔
عزیزو، کیا ہم اپنی صلیب خود اٹھا کر مسیحی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر دوسری روحوں کا بوجھ رکھ کر انہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ یہ اہم ترین ٹاسک ہر مسیح کو دیا گیا ہے۔ ہم پر بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کے نمائندے ہیں۔ جب خدا نے ہمیں اپنا ایمبیسڈر بنایا ہے، خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، ہمیں یسوع مسیح نے اپنے لیے اپنے بیش قیمت خون سے خریدا ہے۔ اپنے بیش قیمت خون سے ہمیں اپنے لیے نہیں خریدا، بلکہ خداوند نے اپنے لیے خریدا ہے۔ ہم اپنے نہیں ہیں، ہمارا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب کچھ خداوند کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری پوزیشن کا مالک خداوند ہے۔ سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے مختاری دی ہے۔ ہم کسٹوڈین ہیں اپنے بچوں کے بھی اور اپنی جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، اس سب کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ غور سے دیکھیں کہ کیا آپ نے مسیح یسوع میں ہو کر کیا آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی طرف رجوع لا چکے ہیں اور اس پر ایمان لا کر صلیب کے پاس آ کر گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پا چکے ہیں؟ اس لیے کلام کے مطابق اگر کوئی زندگی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اثر نو تبدیل کر کے سوچوں کو، زندگی کو، خیالوں کو خداوند کے تابع کر دیا ہے، نئی زندگی میں چل رہی ہے، تو کلام مقدس کے مطابق اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 5:17 کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور میری پسندیدہ آیت ہے۔ اسی کے ساتھ اور جو کوئی مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ عزیزو، ہمیں کلام صرف سننے کے لیے نہیں دیا ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں بنے، اپنی صلیب اٹھا کر خودی کا انکار کر کے یسوع مسیح کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کر لیا ہے تو آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور اگر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے، چناؤ نہیں کیا ہے، تو آپ کے پاس موقع اور وقت ہے۔ یسوع مسیح سے کسی شخص نے ایک مرتبہ پوچھا کہ خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے جواب دیا، جاں فشانی کرو، ٹریول کرنے کی ضرورت ہے صلیب اٹھا کر۔ صلیب کا راستہ عزیز و آسان نہیں ہے، خداوند اپنی حضوری دے گا اس راستے پر چلتے ہوئے تو یہ راستہ بہت سہل ہو جائے گا۔ ہمیں ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر خاکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ خداوند کو فالو کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت بھی ہے، زندگی بھی ہے، سانس بھی ہے۔ خداوند کا ہم جتنا بھی شکر کریں، ہم خداوند کے کلام کو معمولی نہ لیں۔ ہمیں خداوند نے آج اس کلام کو سیکھنے کا فضل بخشا۔ پہلے اس نے مجھے خود سکھایا اور پھر مجھے یہ بوجھ دیا کہ میں روحوں کا بوجھ رکھ کر اس کو شیئر کروں اور سارا جلال خداوند کو ملے۔ آخر میں میری دلی دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلے صلیب کا پیغام جو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، آج شام یہ پیغام ہر سننے والے کے لیے خدا کی قدرت بن جائے۔ آمین۔